السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قیامت کی نشانی کے حوالے سے ہمارا جو سلسلہ چل رہا ہے، شیخ اقبال کیلانی حفظہ اللہ کی کتاب قیامت کی نشانیاں، آج اس میں ہمارا مسئلہ نمبر 42 ہے۔ شیخ صاحب لکھتے ہیں کہ دولت مند لوگ صدقہ و خیرات دینے کے لیے لوگوں کو بلائیں گے، لیکن صدقہ لینے کے لیے کوئی نہیں آئے گا، یعنی مال اس قدر بڑھ جائے گا، لوگ اس قدر امیر ہو جائیں گے کہ صدقہ لینے والا کوئی نہیں ہوگا۔ صحیح مسلم سے یہ روایت ہے، سیدنا ابو ہریرہ اس کے راوی ہیں، وہ بیان فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، قیامت سے پہلے مال اس قدر بڑھ جائے گا کہ دولت مند سوچے گا کہ اس کا صدقہ کون قبول کرے گا۔ وہ کسی آدمی کو صدقہ لینے کے لیے بلائے گا، لیکن وہ کہے گا مجھے اس کی ضرورت نہیں۔ اسی طرح دوسری حدیث بھی صحیح مسلم سے لائے ہیں، سیدنا ابو موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں، بیان فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لوگوں پر ایک ایسا زمانہ آئے گا کہ آدمی سونے کا صدقہ لے کر پھرے گا، لیکن اسے قبول کرنے والا کوئی نہیں ہوگا، اور ایک ایک مرد کے ساتھ ساتھ 40 عورتیں ہوں گی جو اس کی پناہ حاصل کریں گی۔ یہ مردوں کی قلت اور عورتوں کی کثرت کے سبب ہوگا، یعنی اس وقت عورتیں اس قدر زیادہ ہو جائیں گی کہ ایک مرد کے ساتھ 40 عورتیں ہوں گی، یعنی جنگوں کے اندر بہت سارے لوگ مارے جائیں گے اور مرد کم ہوں گے اور عورتیں زیادہ ہوں گی، اور عورتیں کہیں گی مردوں سے کہ ایک ایک مرد کے ساتھ 40 عورتیں، یعنی بیوی کی صورت میں وہ رہیں گی اس کے ساتھ۔ مسئلہ نمبر 43 ہے، قیامت سے پہلے جھوٹ کثرت سے بولا جائے گا۔ مسند احمد سے حدیث لائے ہیں، سیدنا ابو ہریرہ اس کے راوی ہیں، فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت قائم نہیں ہوگی جب تک فتنہ ظاہر نہ ہو جائے، جھوٹ کی کثرت ہو جائے گی، تجارتی مراکز عام ہو جائیں گے، وقت گھٹ جائے گا، حرج بڑھ جائے گا۔ عرض کیا گیا حرج کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قتل و غارت۔ مسئلہ نمبر 44، قیامت سے پہلے جھوٹ کی اتنی کثرت ہوگی کہ پڑھے لکھے لوگ جھوٹ کھڑے کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے منسوب کریں گے۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے، سیدنا ابو ہریرہ اس کے راوی ہے، فرماتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آخری زمانے میں ایسے مکار اور جھوٹے لوگ پیدا ہوں گے جو ایسی حدیثیں بیان کریں گے جو نہ تم نے سنی ہوں گی اور نہ تمہارے آباء و اجداد نے سنی ہوں گی۔ خبردار ایسے لوگوں سے بچ کے رہنا، کہیں وہ تم کو گمراہ نہ کر دیں اور فتنوں میں مبتلا نہ کر دیں۔ مسئلہ نمبر 45، شیخ صاحب لکھتے ہیں کہ قیامت کے قریب دھوکہ اور فریب عام ہوگا۔ مسئلہ نمبر 46، جھوٹے لوگوں کو سچا اور سچوں کو جھوٹا سمجھا جائے گا۔ مسئلہ نمبر 47، خائن لوگوں کو امانت دار اور امانت دار لوگوں کو خائن سمجھا جائے گا۔ اس حوالے سے شیخ صاحب ایک حدیث لائے ہیں، ان تینوں کے حوالے سے ابن ماجہ سے، سیدنا ابو ہریرہ اس کے راوی ہے، فرماتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان قریب لوگوں پر ایسا وقت آئے گا جس میں ہر طرف دھوکہ ہی دھوکہ ہوگا، جھوٹے کو سچا سمجھا جائے گا اور سچے کو جھوٹا سمجھا جائے گا، خائن کو امانت دار سمجھا جائے گا اور امانت دار کو خائن سمجھا جائے گا، اور فرمایا روئی بیضا خوب بولے گا۔ عرض کیا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، روئی بیضا کون ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عامت الناس کے معاملات پر اختیار رکھنے والا کمینہ آدمی۔ اور اس کی وضاحت میں شیخ صاحب فرماتے ہیں، دھوکہ دہی کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، جس نے ہمیں دھوکہ دیا وہ ہم میں سے نہیں ہے، فریب اور دھوکہ دونوں آگ میں ہیں، رواہ طبرانی۔ مسئلہ نمبر 48، شیخ صاحب لکھتے ہیں گانوں اور آلات موسیقی کی کثرت۔ قیامت سے پہلے گانے بجانے والے کی کثرت ہوگی۔ اس حوالے سے طبرانی کی روایت لائے ہیں، سیدنا سہل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں، بیان فرماتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آخری زمانے میں خسف، قذف اور مسخ ہوگا۔ عرض کیا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ کب ہوا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب گانے بجانے کے آلات اور گانے بجانے والی عورتیں ظاہر ہوں گی، نیز شراب کو حلال سمجھ لیا جائے گا۔ اور اسی طرح دوسری حدیث جو ابن ماجہ میں بھی ہے، ترمذی شریف میں بھی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سیدنا ابو مالک اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے راوی ہے، فرماتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میری امت کو لوگ شراب پئیں گے لیکن اس کا نام کچھ اور رکھ دیں گے، ان کی سرپرستی میں باجے بجیں گے، گانے والیاں گائیں گی، اللہ تعالیٰ نے زمین میں دھسا دے گا اور بعض کو بندروں اور خنزیر میں بنا دے گا، خنزیر کی شکل میں تبدیل کر دے گا۔ یہ خسف، قذف اور مسخ، یہ تین حالتیں ہیں، زمین کا دھسنا،
چہروں کا مسخ ہو جانا اور پتھروں کی بارش ہونا۔ تو یہ تینوں حالتیں، یہ تینوں عذاب اللہ کے آئیں گے جب اس طرح کے معاملات ہوں گے، اور آج کثرت سے یہ تمام معاملات ہمارے ہاں پائے جاتے ہیں۔ ٹک ٹاک کو دیکھیں، اسی طرح اور ویڈیوز جو ہیں ان کو دیکھیں آپ کہ کس طرح گانے بجانے والے عام ہیں، لوگ شراب کس طرح پی رہے ہیں اور یہ معاملات کس طرح ہو رہے ہیں۔ مسئلہ نمبر 49، شیخ صاحب فرماتے ہیں قیامت سے پہلے فحاشی، بے حیائی اور فحش گوئی عام ہو جائے گی۔ مسند احمد سے حدیث لائے ہیں، سید عبداللہ بن عمرو رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے راوی ہے، بیان فرماتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک اللہ تعالیٰ بے حیائی کو اور فحش کو ناپسند کرتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں فرمایا اللہ تعالیٰ بے حیا اور فحش گو سے بغض رکھتا ہے، قیامت قائم نہیں ہوگی یہاں تک کہ بے حیا اور فحش گوئی عام ہو جائے، قطع رحمی کی جائے گی، ہمسائے سے برا سلوک کیا جائے گا، خائن کو امانت دار کہا جائے گا اور امانت دار کو خائن کہا جائے گا۔ مسئلہ نمبر 45، کثرت زنا اور شراب۔ شیخ صاحب لکھتے ہیں قیامت سے پہلے شراب اور زنا عام ہو جائے گا۔ صحیح بخاری سے یہ حدیث لائے ہیں، سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے راوی ہیں، بیان فرماتے ہیں میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا قیامت کی نشانیوں میں سے یہ ہے علم اٹھ جائے گا، جہالت چھا جائے گی، زنا عام ہوگا، شراب نوشی عام ہوگی، مردوں کی کمی اور عورتوں کی کثرت ہوگی، حتیٰ کہ 50 عورتوں کے لیے ایک مرد نگران ہوگا۔ اور اسی طرح دوسری جو حدیث صحیح مسلم سے لائے ہیں، سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے راوی ہیں، بیان فرماتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علم دین کا اٹھ جانا، جہالت کا پھیل جانا، شراب پیا جانا اور کھلم کھلا زنا ہونا قیامت کی نشانیوں میں سے ہے۔ مسئلہ نمبر 51، شیخ صاحب لکھتے ہیں کہ قیامت سے پہلے شراب، زنا، ریشم اور موسیقی کو شرعی دلائل کے ساتھ حلال اور جائز قرار دیا جائے گا، یعنی کچھ ایسے لوگ ہوں گے کہ جو یہ ثابت کریں گے کہ دین اسلام میں ان چیزوں کی اجازت ہے۔ جیسے آپ نے دیکھا ہوگا مفتی کبیر صاحب وہ کیا کہتے ہیں کہ جب عورت اور مرد آپس میں راضی ہو جائیں تو وہ جو بھی کر لیں وہ نکاح کہلاتا ہے، یعنی زنا کی کوئی تعریف ان کے ہاں رہی نہیں ہے۔ مرد اور عورت راضی ہوتے ہیں تو اس طرح کا عمل کرتے ہیں، اور بغیر نکاح کے اگر اس طرح کا عمل کیا جائے تو وہی تو زنا ہوتا ہے، لیکن ان کے ہاں کیا ہے کہ وہ جائز ہے۔ اسی طرح موسیقی کے حوالے سے بھی ان کا یہ موقف ہے، اور مشہور غامدی صاحب جاوید احمد غامدی صاحب ان کا بھی یہی موقف ہے موسیقی کے حوالے سے، موسیقی کو جائز قرار دیتے ہیں۔ اور اسی طرح وہ عورتوں کے ساتھ مصافحہ کرنا اور اس کو بھی جائز قرار دیتے ہیں، مخلوق جو پارٹیز ہوتی ہیں ان کو بھی جائز قرار دیتے ہیں۔ اور چہرے کے پردے کے حوالے سے بھی وہ کہتے ہیں کہ چہرے کا پردہ کوئی نہیں ہے، یعنی عورتیں مردوں کے ساتھ بات چیت گپ شپ کر سکتی ہیں، ان کے ساتھ گفتگو کر سکتی ہیں۔ اس حوالے سے یہ بھی دیکھیں کہ اللہ کے نبی اسلام کے حدیث میں دیکھیں اللہ کے نبی اسلام نے زنا کے مختلف درجے بتائے ہیں۔ ہاتھ کا چھونا زنا ہے، گفتگو کرنا زنا ہے، اور اسی طرح آنکھ کا دیکھنا زنا ہے، کان کا سننا زنا ہے، اور اللہ کے نبی اسلام نے ان کو زنا قرار دیا گیا ہے۔ اور یہ لوگ کیا ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام کی وہ حدیث کہ یہ لوگ بالکل ویسے ہی جس طرح اللہ کے نبی اسلام نے فرمایا ویسے ہی ان چیزوں کو حلال اور جائز قرار دے رہے ہیں۔ صحیح بخاری کے اندر یہ حدیث ہے، سیدنا ابو عامر اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے راوی ہے، انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ میری امت کچھ لوگ زنا، ریشم، شراب اور موسیقی کو حلال کر لیں گے۔ مسئلہ نمبر 52، شیخ صاحب لکھتے ہیں کہ لوگ شراب کا نام بدل بدل کر شراب پیئیں گے۔ اس حوالے سے جو حدیث لائے ہیں ابن ماجہ سے سیدنا ابو مالک اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے راوی ہیں، بیان فرماتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت کے لوگ شراب پیئیں گے لیکن اس کا نام کچھ اور رکھ دیں گے، ان کی سرپرستی میں باجے بجیں گے، گانے والیاں گائیں گی، اللہ تعالیٰ انہیں زمین میں دھسا دے گا، بعض کو بندر اور خنزیر بنا دے گا۔ اس کے حوالے سے اس کی وضاحت میں شیخ صاحب لکھتے ہیں موسیقی کو شرعاً جائز قرار دینے والے علماء تو اب اتنے کثیر تعداد میں ہیں کہ ان کا شمار کرنا ممکن نہیں ہے۔ مثال کے طور پر ملاحظہ ہو کتاب حلال و حرام از عطا اللہ پالوی، زنا کو بعض علماء کرام نے حلالہ کی شکل میں جائز قرار دے رکھا ہے، اور اس کے لیے شرعی دلائل بھی دیے جاتے ہیں۔ تصویر کو جائز قرار دے دیا گیا ہے، اور خود اپنی ویڈیو بنواتے اور علماء کرام تو بے شمار ہیں۔ الکوحل کو بطور دوا استعمال کرنے کی اجازت دینے والوں کی بھی کمی نہیں ہے۔ یہ سب قیامت کے فتنے ہیں۔ مسئلہ نمبر 53،
شیخ صاحب لکھتے ہیں خون ریزی کی کثرت، قیامت سے قبل خون ریزی اور قتل عام ہو جائے گا۔ اس حوالے سے وہ حدیث لائے ہیں صحیح مسلم کی، سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے راوی ہیں، بیان فرماتے ہیں قیامت سے پہلے ایسی شب روز آئیں گے ان میں علم دین اٹھا لیا جائے گا اور جہالت اترے گی، یعنی جہالت عام ہو جائے گی اور حرج بڑھ جائے گا۔ حرج کا مطلب قتل ہے۔ سیدنا ابو ہریرہ سے دوسری حدیث لائے ہیں، مسند احمد کی ہے، آپ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا قیامت قائم نہیں ہوگی جب تک فتنے ظاہر نہ ہوں، جھوٹ کی کثرت ہوگی، تجارتی مراکز عام ہو جائے گی، وقت گھٹ جائے گا، حرج بہت زیادہ بڑھ جائے گا۔ عرض کیا گیا حرج کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قتل۔